سچے تو بہت ہیں، تو کیا ہر سچے کے پیچھے لگیں؟ کیونکہ بعض اوقات تو ایسا نظر آتا ہے کہ دو سچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں کون زیادہ سچا ہے. تو کیا کریں کہ ہم کس کے پیچھے لگیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا عنوان ہو جائے؟ تو بہت موٹا سا قاعدہ قرآن نے دے دیا کہ جو مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے گئے ہوں وہ اس معیار کے سچے ہیں کہ ان کے ساتھ لگنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. تو آپ اہل بیت کے فضائل دیکھتے چلے جائیے. طہارت، یہ سارے عنوانات وہ ہیں جو ہماری ضرورتیں تھیں، ہماری ضرورتیں تھیں. اور یہ غلط فہمی بھی کسی بچے کے ذہن میں باقی نہ رہے کہ ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے عقیدہ کافی ہے. عقیدہ اصلی ہے مگر کافی نہیں ہے. عقیدے کے بغیر عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے. عقیدے کے بغیر نماز کوئی مطلب نہیں رکھتی، مگر عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. عقیدے کے ساتھ عمل کا تعلق خود بخود کا ہے، خود کار کا ہے، کچھ کہنا نہیں پڑے گا. یہ اہل بیت پر آپ کا عقیدہ ہے تبھی تو ہم مجلس اور جلوس اور ماتم میں بیٹھتے ہیں. یہی اگر اللہ کے وجود کے اوپر اور اس سے معرفت کے اوپر عقیدہ پختہ ہوتا چلا جائے گا تو نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، روزے بھی قضا نہیں ہوں گے، حج بھی چھٹے گا نہیں. اور اللہ کے نظام پر اگر عقیدہ ہوگا تو زکوٰۃ اور خمس سے بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا. یہ عقیدے کا ہی تو تعلق ہے. مگر عزیزان گرامی، وہ جو میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے اس میں آپ ذرا یہ پہلو بھی دیکھیے کہ مولا علی کے جتنے فضائل ہیں اللہ نے ان سب کو علی کی عملی کیفیات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یا لفظ اور تبدیل کروں، فضائل اہل بیت کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. مثلا ہمیں من کنت مولا فہذا علی مولا کا پیغام کہاں سے ملا؟ غدیر کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے حاجی ہیں، حج کر کے آئے ہیں. اللہ نے ولایت علی کا اعلان حاجیوں میں کروایا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ علی کی ولایت کو مانے اور حج کو نہ مانے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مولا کی سخاوت کا قصیدہ اگر اللہ نے پڑھا ہے تو علی کی سخاوت کا قصیدہ جب پڑھا گیا ہے جب علی حالت رکوع میں تھے اور علی نے اپنی انگوٹھی فقیر کو دے دی تھی. تو علی کی سخاوت پر قصیدہ پڑھنے والے رکوع کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو میں نے مثال دے دی اور یہ جتنی مثالیں ہیں وہ اسی انداز سے ہیں کہ مسلسل پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کا محتاج بنایا اور ان احتیاجات کے ساتھ جو اس نے حکمت، اس نے جو فلسفہ رکھا ہے اسے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ایک چیز کا اقرار دوسری چیز کا انکار نہیں ہے. جی، ایک چیز کا اقرار دوسری چیز کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ ایک مان لیا تو پھر آخر تک ماننا پڑے گا. اور بعض بچہ اور طفلی مزاج کے لوگ کہ جی الف کہہ دیا تو بے بھی کہنا پڑے گا اور بے کہہ دیا تو پے بھی کہنا پڑے گا، لہٰذا الف ہی نہ بولو کہ تمہیں آخر تک کچھ کہنا پڑ جائے. تو بعض بالکل آزاد رہنا چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. عزیزو، گفتگو یہ تھی کہ ہم محتاج ہیں کبھی والدین کے اور فضائل کے باب میں ان روحانی والدین کے جنہیں اہل بیت کہا گیا ہے. اس امت پہ باپ کا درجہ نبی رکھتے ہیں اور نبی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ علی کا تصور نہ ہو. لہٰذا علی اور نبی دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ رکھا ہے. میں اور علی ایک نور کے دو پہلو ہیں. اللہ نے میرے ہی نور کا ٹکڑا کیا تو اسے علی نام دے دیا. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں اور دو باپ کا فلسفہ بڑا عجیب ہے. ہم مانوس نہیں ہیں دو باپ کے تصور سے. بہت اچھا نہیں لگتا ذہن انسان کو کہ اس کے دو باپ ہیں، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ میں اور علی دو نہیں ہیں. جی، میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، ورنہ میں اور علی ایک حقیقت کی دو تصویریں ہیں.
اور شاید اس لیے دو باپ کہہ کر نبی مکرم نے ہماری الجھن دور کی ہے کہ ولایت باپ کو حاصل ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی تعظیم رہے مگر حکم باپ کا چلے گا۔ اگر باپ اور ماں میں اختلاف ہو جائے تو باپ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ باپ کو ولایت حاصل ہے۔ شاید یہ اس لیے بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ نہ دیکھنا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں، یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہارا باپ علی کیا کہہ رہا ہے۔ اور کیا ماں باپ کی توہین کرنا جائز ہے؟ کیا ماں باپ کی بے احترامی اور بے ادبی روا ہے؟ اعمال ہبت ہو جاتے ہیں جو ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں والدین کی توہین کرنے والوں کے لیے۔ موت تکلیف سے اور اذیت سے ہوتی ہے جس کی ماں ناراض ہو۔ دم نہیں نکل رہا تھا ایک شخص کا، سرکار اس کے سرانے پہنچے، اذیت میں تھا، شدید اذیت میں تھا، سارا ماحول دعا کر رہا تھا، یا اللہ اس پہ رحم کر، اس کا دم نکل جائے۔ سرکار نے دیکھ کر فرمایا کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں اس سے بات نہیں کرتی، اتنی شدید ناراض ہے۔ فرمایا مجھے اس سے ملواؤ۔ ماں کو بلایا گیا، نبی نے فرمایا میں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، اسے معاف کر دو۔ اس ماں نے یہاں معاف کیا، وہاں اس کا دم نکل گیا۔ ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے جوانوں کی تعداد مجلس میں خاصی ہے، خبردار اگر اب تک کوئی بے ادبی ہوئی ہو کسی بھائی سے تو اس مجلس کے بعد ہی صحیح، دور ہیں تو فون کر لیجئے، قریب ہیں تو جا کر مل لیجئے۔ جتنا ان کو خوش کیا جائے گا اتنا اللہ خوش ہوگا۔ ماں باپ ہمیں اہل بیت سے آشنا کرتے ہیں، ہمیں خدا سے آشنا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا ماں کا دروازہ جلایا جائے؟ باپ پر تلوار اٹھائی جائے گی؟ باپ کے گھروں کو آگ لگائی جائے گی؟ یہ شاید اس وجہ سے بھی سرکار نے مولا علی کو اور جناب زہرا کو امت کا باپ اور امت کی ماں قرار دیا کہ کچھ نہ صحیح اسی رشتے سے احترام کر لیتے کہ ان کا حق تمہاری گردن پر ماں باپ جیسا ہے۔ ایک باپ کی مجلس سے ترہیم ہے، چلیے کربلا چلیے۔ ایک باپ کی میت پہ بیٹا آ رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب مرحوم کے فرزند سے کہوں گا کہ یقیناً جنازے میں عزیز و اقارب کی شرکت بھرپور تھی، سویم میں اور آج مجلس میں، اور مسلسل تعزیتوں کا سلسلہ ہے۔ میں بھی ان کی بچیوں سے ملا، دکھی ہیں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ لیکن میرا سوال ان بچوں سے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو اتنا پرسہ دینے والے لوگوں کی تعداد موجود رہی، کسی نے جناب سکینہ کو پرسہ نہیں دیا۔ اتنی تنہائی تھی اہل بیت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اتنی تنہائی تھی اہل بیت کی کہ کسی انسان نے تو آ کر جناب سکینہ کو پرسہ نہیں دیا، مگر ذوالجناح نے آ کر پرسہ دیا۔ بیٹیوں کا باپ سے کتنا گہرا تعلق ہے، باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور بیٹیاں بھی باپ سے زیادہ لپٹتی ہیں۔ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا، ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے کے لیے آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے کے دروازے پہ جا کے پیر مارے اس نے زمین پر، اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ جس خیمے کے اندر جناب سکینہ تھی، بابا کے گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کتنی جلدی سے باہر آئی ہوگی؟ عجب نہیں، دوڑتی ہوئی باہر آئی ہو جناب سکینہ۔
اور جب در خیمہ سے دیکھا کہ بابا کا گھوڑا تو ہے، بابا اس پر نہیں ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں کٹی ہوئی ہیں، گھوڑا زخمی نظر آ رہا ہے، تو انتہائی وقار کے ساتھ جناب سکینہ نے قدم اٹھائے۔ اللہ اکبر، سمجھداریاں قربان ہوں جناب سکینہ پر، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے کے قریب جا کے کھڑی ہوئیں۔ گھوڑا شرمندگی کے مارے گردن لٹکائے کھڑا تھا۔ میری بیوی نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر ایک ہی سوال کیا۔ عزادارو آپ رو رہے ہیں، مجھ سے ایک جملہ اور سن لیجئے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون سا شہید؟ کربلا میں کیا حضرت عباس سب سے زیادہ پیاسے تھے؟ حضرت علی اکبر سب سے زیادہ پیاسے تھے؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے حسین، اور حسین کی پیاس کی تکلیف حسین کے گھر والوں کو تھی۔ میں ایک اور جملہ کہوں تاکہ میری بات اور روشن ہو جائے۔ امام حسین کا مزاج کا حصہ تھا کہ آپ کو پیاس بہت لگتی تھی۔ جناب زہرا نے بھی وصیتیں جو فرمائی تھی ان میں فرمایا تھا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ سارے گھر والے جانتے تھے کہ حسین کو بار بار پانی چاہیے۔ جس کے بدن کی ساخت ایسی ہو کہ اسے پانی کی ضرورت زیادہ رہتی ہو، وہ کربلا میں سب سے آخر میں شہید ہو رہا ہے۔ وہ کربلا میں سب سے بڑا امتحان امام حسین کا بدن کے اعتبار سے امام کے پیاس کی کیفیت ہے۔ اور یہ تکلیف اہل بیت کو اتنی ہے، یہ تکلیف اہل بیت کو اتنی ہے کہ جب حضرت علی اکبر کو کہا نا کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، تو کچھ دیر کے لیے زبان دہن میں دے کر پیچھے ہٹے اور کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ تو تسلی ہو گئی نا علی اکبر کو کہ جسے زیادہ پانی چاہیے وہ تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ اور جناب امام سجاد نے قبر امام حسین پر یہ نہیں لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا، یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا گیا، یہ نہیں لکھا۔ کیا لکھا؟ ہذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، آپ نے گریہ کر لیا۔ اب جب گھوڑے نے آ کر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے پیروں سے جناب سکینہ کو احساس دلایا، باہر آ کر گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا، بس ایک ہی سوال کیا، یا جواد ابی ہل سقیا ابی ام قتل عطشانا، مجھے بس اتنا بتا دے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ حسین کربلا کے میدان میں پیاسے مارے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر عطا فرما، کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم و مغفور ڈاکٹر ممتاز حسن